أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام، موضوع جو ہے آج کا بھی وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے جمعۃ المبارک سے شان اہل بیت اور واقعہ کربلا کے حوالے سے بیان جو ہے وہ کیا گیا، اور کچھ چیزیں جو ضروریات تھی وہ رہ گئی تھی، تو یہ کہا گیا تھا کہ محفل کے اندر بیان ہوگا، پھر بقیہ جو آئندہ جمعے کے اندر بیان ہوگا۔ محفل کے اندر بھی بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آج بھی شان اہل بیت کے حوالے سے اور سیدنا امام حسین سید الشہداء نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی استقامت اور آپ نے جس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا اور اس صبر سے ہمیں جو درس دیا، اور کربلا کا جو عظیم معرکہ ہوا اس سے جو ہمیں درس ملا، وہ سارا گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو، نبی کریم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ اپنی زبان سے ہی ان کو ارشاد فرما دو کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم لوگوں سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ اگرچہ رب العالمین نے میرے صدقے سے تمہیں ہر چیز عطا کی، یہ کائنات معرض وجود میں آئی تو رب العالمین نے میری وجہ سے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کی وجہ میں بنا، اور رب العالمین نے ہر چیز تمہیں عطا کر دی، میرے صدقے سے ہی رب نے عطا کی، لیکن اس کے باوجود میں کسی چیز کا تم سے سوال نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کسی قسم کے اجر کا کوئی تقاضا نہیں کرتا، لیکن الا المودۃ فی القربی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ بے شک میرے کریم آقا علیہ السلام کے ہمارے اوپر احسانات اتنے ہیں، کتنے احسانات ہیں، تو آپ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں کہ جتنے ہمارے جسم پر بال ہیں نا، اس سے زیادہ حضور کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار نے کسی اجر کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، الا المودۃ فی القربی، لیکن ایک چیز سرکار علیہ السلام نے اس کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا کہ میری آل سے کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی آل سے محبت کرنے کا ہمیں کیا دیا؟ حکم ارشاد فرمایا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف میں اور مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے حسین سے محبت کی۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور حسنین کریمین یعنی دونوں نواسوں کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے نواسوں کی شان یہ ہے کہ رب العالمین نے انہیں جنت میں نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ ہے شان اہل بیت اور شان امام حسین رضی اللہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک اور حدیث پاک ہے، اس کے راوی ہیں، اور یہ بھی مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور حضور علیہ السلام نے ایک کمبل اوڑھا ہوا تھا، اور میں کسی کام کی غرض سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا نا، تو میں نے دوران کام یہ محسوس کیا کہ حضور علیہ السلام کے کمبل مبارک میں جو کمبل آپ نے اوڑھا ہوا ہے اس کمبل میں کوئی چیز ابھری محسوس ہو رہی ہے۔ بہرحال میں اپنا کام سے حضور کے پاس آیا تھا، میں نے وہ اپنا کام جب نمٹایا تو جانے کا جب وقت ہوا تو میں نے آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آپ کے کمبل مبارک میں کیا چیز ہے؟ میں نے محسوس کیا ہے کوئی چیز آپ کے کمبل مبارک کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے، تو حضور نے اپنے کمبل کو ہٹایا، میں نے دیکھا ایک پہلو پہ امام حسن ہے اور دوسرے پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، اور آقا نے یہ فرمایا آگے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جب اسامہ بن زید نے عرض کی تو اسامہ بن زید کے تو حضور نے جب مجھے دکھا دیا، پھر حضور نے یہ بھی دعا فرمائی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اگلی بات بڑی پیاری تھی، اسامہ بن زید کہتے ہیں آقا نے اس کے لیے امت کے لیے بھی ارشاد فرمایا، دعا کی، اے مالک جو بندہ ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو یہ ہے شان امام حسین اور شان اہل بیت۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ کیا کرو؟ میری آل سے محبت کرو، اور تم سے کوئی تقاضا کسی قسم کا نہیں ہے۔ معزز صاحب کرام، میں چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں جہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا، بیان کو روکا تھا، وہاں سے آگے لے کر چلوں۔ تو ہم پہنچے پچھلے جمعہ میں آخری وقت میں یہاں پہنچے تھے کہ فرزق شاعر ملا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اپنے گھر والوں کے اور رفقا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے چل پڑے تھے تو کوفہ کی طرف آپ کا سفر جاری و ساری تھا، تو انہوں نے پیچھے جو عبید اللہ بن زیاد تھا اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گرفتار کر لیا، آپ کو شہید کر دیا۔ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے ایک رات قبل امام حسین کو خط لکھ کر دے گئے تھے، خط جاری کر دیا تھا، بھیج دیا تھا کہ حالات آپ کے فیور میں ہیں، آپ کے حق کے اندر ہیں، آپ آ جائیں۔ آپ وہاں سے چل پڑے تو ایک مقام پر فرزق شاعر آپ سے ملا تھا اور آپ سے عرض کی حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہاں تشریف لی جا رہی ہے؟ کیونکہ فرزق شاعر وہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے محبت کرتا، بے پناہ محبت کرتا تھا۔ آپ نے اسے کہا، فرمایا کہ میں جا رہا ہوں کوفہ کے اندر، کوفہ والوں نے مجھے بلوایا ہے۔ تو فرزق شاعر نے دست بستہ آپ سے عرض کی حضور وہاں نہ جائیں، میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، کیونکہ جو کوفہ والے ہیں وہ کہتے تو ہیں زبانی تو آپ کے ساتھ ہے لیکن اصل میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اور فرزق شاعر نے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتایا کہ میں اس وقت کوفہ سے آ رہا ہوں اور کوفہ کے چوک کے اندر آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکے ہوئے دیکھ کر آ رہا ہوں میں، اور کوئی بندہ ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب ان کو شہید کیا گیا، گرفتار کیا گیا، کوئی بھی ایک بندہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حالات آپ کے حق کے اندر نہیں ہیں، لہذا گزارش یہی ہے کہ آپ نہ جائیں، آپ واپس چلے جائیں۔ کمال جملے کہے آپ نے، صاحب تبری نے لکھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جملے کہے، آپ نے فرمایا فرزق شاعر مجھے ایک بات بتا، تو کوفہ سے آ رہا ہے، میرے بھائی کی لاشے کو انہوں نے چوک کے اندر لٹکا کر رکھا ہے، مجھے یہ بتا کہ میرا بھائی چوک کے اندر لٹکا ہی ہوا تھا، کہیں کسی کے سامنے جھکا تو نہیں ہوا تھا؟ نے کہا جی لٹکا ہوا تھا، جھکا نہیں ہوا تھا۔ امام حسین نے کمال بات کی، آپ نے کہا جیسے میرا بھائی حق کی خاطر ظالم کے سامنے جھکا نہیں ہے، لٹک گیا ہے، تو مجھے بھی لٹکنا پڑا، لٹک جاؤں گا لیکن جھکوں گا نہیں، ہرگز نہیں جھکوں گا، میں چلوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آگے سفر شروع کیا، آپ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب ایک مقام پر رکے نا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھ سکتے ہیں؟ صاحب تبری نے لکھا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا، بہن پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ بہن نے پوچھا، بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی مقام پر بھی نہیں رکے، کسی مقام پر آپ کو نہ شاعر نے روکا، کسی اور نے روکا، آپ رکے نہیں ہیں، آپ برابر چلتے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی چلا کہ کوفہ کے یہ حالات ہیں لیکن پھر بھی آپ وہاں کا سفر کر رہے ہیں۔ بس میں نے جاننا یہ ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو جانے کے لیے مجبور کر رہی ہے؟
آپ رک نہیں رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، برابر سفر طے کر رہے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بہن کی اس بات کو سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنسو کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو فرمایا، اے میری بہن، مجھے خواب کے اندر میرے نانا کی، اپنے نانا کی زیارت ہوئی ہے، اور میرے نانا نے مجھے یہ وصیت کیا، آپ بھی سن لو، نانا نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اے حسین، سر جھکانا نہیں ہے، ظالم کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے، یہ رواج پڑھنے نہیں دینا۔ اگر یزید جیسے لوگوں کا آج رواج پڑ گیا نا تو قیامت تک یہ رواج پڑا رہے گا، اور لوگ ظالم کے سامنے اپنی گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں گے، کوئی بندہ بھی سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو آج ظالم کے سامنے ڈٹ جا، اس کا مقابلہ کر، تاکہ کل کسی کو ظالم کے سامنے مقابلہ کرنے کی ہمت ہو، ظالم کا کسی کے سامنے، کسی کے ساتھ سامنا ہو، ظالم کے ساتھ کسی کا، تو وہ آگے بندہ جو ہے ظالم کے، اس کے سامنے تیری سیرت ہو، اور تیری سیرت کو دیکھ کر وہ استقامت کا مظاہرہ کر سکے۔ میں اس لیے، میرے نانا نے مجھے وصیت کی ہے، میرے نانا خواب کے اندر آ کر نانا نے بتایا، تو اس لیے حسین رک نہیں رہا۔ ادھر سے نا، اس جانب سے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کا سفر جاری تھا نا، تو ہر کو عبید اللہ بن زیاد نے 1000 لشکر کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ رکھو، اسے آگے مت بڑھنے دو۔ حر بن یزید پہلے 1000 لشکر کے ساتھ آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کرنے کے لیے؟ راستہ روکنے کے لیے۔ جب وہ 1000 لشکر کے ساتھ ہے، امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، امام حسین پھر نہ رکے، آگے چل پڑے، دوسری جگہ پہ روکا، پھر نہ رکے، آگے چل پڑے، تیسری جگہ پہ روکا، تو امام حسین نے پوچھا، ہو مجھے یہ تو بتا یہ جگہ کون سی ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے جس کو تو مجھے روک رہا ہے؟ تیسری بار تو ہور نے بتایا اس جگہ کا نام ہے کرب و بلا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بس یہ ہمارا مقام ہے، ہم نے یہاں پر آنا ہے۔ تو حضرت امام حسین وہاں پہ رکے، آپ کے رفقا، اہل بیت آپ کے ساتھ تھے، گھر والے آپ کے ساتھ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رکے نا، تو ہور کا لشکر 1000 بندوں پر، 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ تو ہور نے اس وقت ظہر، عصر اور مغرب کی نماز مع لشکر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ 1000 لشکر بھی ساتھ ہے، ہر بھی ساتھ ہے۔ نماز جب ظہر، عصر، مغرب پڑھی نا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر کو کہا کہ آیا مقابلے کے لیے ہے اور نماز ہمارے پیچھے پڑھتا ہے۔ تو ہور نبی کے کمال عرض کی کہ اے پیارے نبی علیہ السلام کے نواسے، مقابلہ تلواروں کے ساتھ ہونا ہے، ہمارے دل تو مانتے ہیں کہ نبی کا نواسہ بڑی شانوں والا ہے، نبی کا نواسہ بڑی عظمتوں والا ہے، ہمارا دل تو اس چیز کو مانتا ہے۔ مقابلہ اگرچہ تلواروں کے ساتھ کرنا ہے، دل اس چیز کو مانتا ہے کہ نبی کا نواسہ بڑی شانوں والا ہے، نبی کے نواسے کا رتبہ بڑا بلند ہے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگا، ہم مانتے ہیں کہ مقابلہ کرنا ہے، لیکن ہمارے دل بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی کا نواسہ بڑی شانوں والا ہے۔ تو حر بن یزید نے کیا کہا؟ سب سے پہلے آپ کی منت کی، حضرت ایسا ایسا کر لیں، یہ بات مان لیں، یزید کی کیا کر لیں؟ بیعت کر لیں، اور کوفہ کے اندر نہ جائیں، کیونکہ حالات آپ کے حق کے اندر بہتر نہیں ہے۔ آپ کوفہ جا رہے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، اس لیے روک رہا ہوں کہ حالات آپ کے حق کے اندر بہتر نہیں ہے، آپ ایسا کر لیں، بیعت کر کے اس معاملے کو رفع دفع کر دیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ظہر کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ظالم کے سامنے سر جھکایا نہیں جا سکتا، ظالم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے لیکن ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا نہیں جا سکتا۔ حر بن یزید بن ناجیہ جب یہ ساری صورتحال سامنے آئی نا، تو اس نے پیچھے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب آپ کیا کہتے ہیں بتائیں۔
تو عبید اللہ بن زیاد کو جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ بعد کے اندر کیا ہوا، یہ آپ کے لشکر اندر شامل ہو گئے تھے، جب آپ کا خط ملا نا، خط ملا تو پھر کیا ہوا، اس نے لکھا کہ تم ایسا کرو کہ پانی بند کر دو۔ کیا کر دو؟ پانی بند کر دو۔ ان کے ساتھ بچے ہیں، گھر والے ہیں، جب وہ پانی نہیں ملے گا نا، جب کھانا پانی یہ چیزیں بند ہو جائیں گی تو شدت پیاس اگرچہ خود برداشت کر لیں گے لیکن بچوں کی پیاس برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ گھر والے ہیں، یہ وہ گھر والے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ ان کی تربیت اس ماحول کے اندر ہوئی تھی کہ ایک وقت کھاتے تھے، دوسرا وقت بھوک برداشت کر لیتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شروع سے یہ تربیت اپنے گھر والوں کی تھی کہ جب بھوک اور پیاس کا وقت آ جائے تو تربیت ایسی کی جائے کہ بھوک اور پیاس کو کیا کیا جا سکے، برداشت کیا جا سکے۔ جب واپس حر کے پاس یہ خط پہنچا نا کہ ان کا پانی بند کر لو دو، تو حر نے لکھا، کہنے لگا میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میرا دل ساتھ نہیں دیتا، میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی کہ آل رسول پر، اہل بیت کے اوپر پانی بند کر دیا جائے، میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب واپس عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ خط پہنچا نا تو عبید اللہ بن زیاد نے پھر عمر بن سعد کو کتنے 10,000 لشکر دے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے اندر بھیجا، اور اسے یہ کہا کہ جو حر ہے نا وہ حضرت امام حسین کے حق کے اندر لچک دکھا رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیور کے اندر جا رہا، اور کما حق ہو، ہمارے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو رہا، تم ایسا کرو کہ تم جاؤ 10,000 لشکر لے کر اور جا کر ان کا پانی بند کر دو۔ تو عمر بن سعد آ گیا، عمر بن سعد نے آ کر نہ پانی بند کر دیا۔ یکم محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہنچے، 7 کو پانی بند کر دیا گیا۔ 7 کو جب پانی بند کیا تو 7، 8، 9 جب یہ گزری نا تو 9 اور 10 کی درمیانی شب آئی تو عمر بن سعد اور دوسرے کون تھے، عمر بن سعد، اور پھر پیچھے سے شمر بھی آ گیا تھا لشکر لے کر، تو لشکر بڑھ گیا۔ تو جب شمر آیا نا تو عمر بن سعد اور شمر نے کہا 9 اور 10 کی رات کے اندر کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا تو بیعت کرنے یا جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، بس۔ اب انہوں نے اپنا حکم سنایا، پانی بند کرنے سے بھی جب کچھ نہ ہوا، ان کا خیال یہ تھا کہ 1-2 دن پانی رہے گا، بند رہے گا تو یہ خود بخود کیا ہو جائیں گے جی، مان جائیں گے، بیعت کر لیں گے۔ جب پانی بند رہے گا تو یہ مان لے، لیکن ایسا نہ ہوا، وہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ پھر 9 اور 10 کی درمیانی شب کے اندر جو شمر تھا، عمر بن سعد تھا، انہوں نے کہا بس اب باس ہوگی بات، آپ یا تو جنگ کریں گے یا کیا کریں گے، بیعت کر لیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ خیمے کے اندر گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ساری بات چیت کر کے واپس آئے اور آ کر کہا، فرمانے لگے کہ بات وہی ہے جو پہلے دن تھی، بیعت نہیں کرنی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دینا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے ویسا کرو، تم نے جنگ کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے تم لوگوں نے جنگ کرنی ہے، لیکن ایک کام کرو، مجھے 1 رات دو تاکہ میں اللہ سے اپنے رب کی کھل کر عبادت کر لوں، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر لوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کہ جنگ کا رزلٹ کیا آئے گا، لیکن 1 رات دو جو 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے، تاکہ کھل کر اپنے رب کی عبادت کر سکوں، کیونکہ میرے والد بھی شہید ہو گئے، میرے بھائی بھی شہید ہو گئے، میرے نانا نے بھی کئی دکھ دیکھے، اور آج میں بھی رب کے لیے کیا ہوں، حاضر ہوں، لیکن 1 رات مجھے دو کہ میں اپنے رب کی کھل کر کیا کر لوں، عبادت کر لوں۔ ادھر شمر اور عمر بن سعد کہنے لگے کہ آپ کو موقع مہلت نہیں ملے گی۔ حر بن یزید کہنے لگا خبردار بدتمیزی مت کرو، امام حسین جیسا کہتے ہیں نا ویسا کرو، 1 رات کی مہلت دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کہہ دیا نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں کے اندر آئے، خیموں کے اندر آنے کے بعد نا اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، گھر والوں کو اکٹھا کر کے آپ نے اپنی بہن کو، اپنے گھر والوں کو نصیحت کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، خبردار کسی کی سی کی آواز بھی
نہ نکلے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا ہے۔ پھر اپنے رفقا کو جمع کیا اور کمال خطاب کیا۔ اپنے رفقا کو جو ساتھ آئے تھے نا لوگ، جو صحابہ کرام کی ہی اولادی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ساتھ نہیں دیا، آپ کے اہل بیت کی اس وقت جو آپ کے گھر والوں کی تعداد تھی 2 آتی ہیں، نمبر 1 19 یا 21۔ گھر والوں کی تعداد کتنی تھی اہل بیت کی؟ 19 یا 21، اور ٹوٹل کتنے تھے؟ 91 بھی آتا اور 72 باقی تھے۔ تو بتاؤ کہ باقی کون تھے جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ساتھ نہیں دیا؟ وہ سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اولاد تو تھی جنہوں نے امام حسین کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا دی تھی، اور پھر ساتھ کس طریقے سے دیا تھا سنیے، آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ امام حسین جب آخری رات تھی نا تو رفقا کو جمع کیا، اور جمع کر کے نا آپ نے کہا جتنے لوگ میرے ساتھ آئے نا میں ان سب پر خوش ہوں۔ کیا ہوں؟ کسی سے کوئی ناراضگی نہیں میری، میں حق کی خاطر آیا ہوں، ظالم کے سامنے ڈٹ کر آیا ہوں، اور ان کو تکلیف مجھ سے ہے، آپ لوگوں سے تکلیف نہیں ہے، میں آپ سے راضی، آپ میرے ساتھ آ گئے۔ رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، دیا جل رہا ہے، اور رفقا آپ کے جو ساتھ آئے تھے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب خطاب کیا آپ نے کہا میں تم لوگوں سے راضی ہوں، اب تم ایسا کرو کہ جس نے جانا ہونا چلے جاؤ، اور کل قیامت والے دن آپ چلے بھی جاؤ گے نا، قیامت والے دن سفارش کی باری آئے گی تو میں نانا کی بارگاہ میں تمہاری سفارش بھی کر دوں گا، نانا کی بارگاہ میں نانا سے تمہاری سفارش بھی کروا دوں گا اللہ کے حضور۔ تو سارے رفقا بیٹھے رہے، کوئی کھڑا نہیں ہوا، جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ جانے دینے کے لیے آئے تھے نا، تو جانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادہ علی اکبر کو کہا بیٹا دیا بجھا دے، شاید روشنی ہے نا تو کوئی اٹھ کر جانا نہیں چاہتا کہ میں اٹھوں گا تو دوسرا کیا کہے گا، وہ دوسرا کہتا اگر میں اٹھوں گا تو یہ کیا کہے گا، شاید ان کے دل میں یہ خیال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر نا اپنے بیٹے کو علی اکبر کہا بیٹا دیا بجھا دے تاکہ کوئی جانا چاہے نا تو چلا جائے، کسی کو نظر بھی نہ آئے۔ تو علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیا بجھایا نا تو دیا بجھانے سے پہلے لوگ نا بکھرے ہوئے بیٹھے تھے، کوئی وہاں بیٹھا تھا، کوئی وہاں بیٹھا تھا، کوئی وہاں بکھر کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جب دیا بجھایا پھر جلایا نا تو جتنے بکھر کر بیٹھے تھے سارے ایک ساتھ آئے بیٹھے تھے آ کے، اور آ کر عرض کرنے کے حضور ہم جانے کے لیے تو نہیں آئے، ہم یہاں سے آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم نے جانا ہوتا تو آتے ہی نا، ہم تو آئے ہیں کہ اگر آج نبی کے نواسے کے اوپر اپنی جانیں بھی دینا پڑی، گردنیں بھی کٹانی پڑی تو سب سے پہلے گردنیں ہم کٹائیں گے۔ تو کوئی بھی ایک رفیق اٹھ کر نہیں گیا، سارے ساتھ بیٹھے رہے۔ پھر آپ نے کیا کیا، رات کو عبادت کی، لمبے سجدے کیے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ ایک رات ہے، پتہ ہے صبح کیا ہونا ہے، تو ریت کے اوپر، کربلا کی ریت کے اوپر تیمم کے ساتھ میرے اس حسین نے ریت پر لمبے لمبے سجدے کیے اور اللہ کی عبادت کی۔ صبح تہجد کا وقت ہوا، فجر کی اذان علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ اپنے شہزادوں کا شہزادہ علی اکبر صبح کی اذان دو، علی اکبر نے نا اللہ اکبر کی صدائیں کربلا کی ریت میں کس وقت، جب جان کے لالے پڑے ہیں یارو، جب پانی نہیں ہے، پانی پیاس سے حلق خشک ہو رہے ہیں، اس وقت بھی رب کا نام لینا نہیں بھولے۔ کربلا کے اندر اذان کی صدا آئی، پھر میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تیمم کر کے جب جماعت کروائی، صبح کی جماعت، فجر کی نماز ہے، ایک رکعت، دوسری رکعت میں جب سورۃ الشمس کی آیات بینات کی تلاوت کی تو پورا کربلا گونج اٹھا۔ کیا در تھا، کیا انداز تکلم تھا۔ امام حسین نے جس انداز سے تلاوت کی تو جو یزید کا لشکر تھا وہ ان میں سے بھی بعض لوگ رونے لگے حسین کی کیا تلاوت سن کے۔ اور حر بن یزید جب جماعت مکمل ہوئی نا تو حر بن یزید لشکر میں عمر بن سعد کے پاس گیا، شمر کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ کیا تم واقعی نواسہ رسول سے جنگ لڑو گے؟ کیا تم واقعتاً ہی آل بیت سے جنگ لڑو گے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تمہاری آنکھیں بند ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا میرے آقا نے کیا فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ تم اگر آج جنگ کرو گے تو کل اپنے نبی کو چہرہ کون سا دکھاؤ گے؟
اس کے نانا کو کس منہ سے فیس کرو گے اس کا مقابلہ، اور اس کے سامنے کس منہ کے ساتھ جاؤ گے؟ شمر نے کہا، عمر بن سعد نے کہا، چپ کر حر، ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھ لیں حکومت اور اقتدار کتنا برا ہوتا ہے اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ بندے کو وفاداریاں بدلنے پر منٹ کے اندر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اس اقتدار کے لیے، گورنری کے لیے، رہ کا ایک علاقہ تھا، عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو کہا تھا کہ اگر تو حسین کے مقابلے میں جائے گا نا، اس علاقے کی گورنری تیرے کھاتے کے اندر آ جائے گی۔ اور علاقہ کیسا تھا؟ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، ہر بندہ اس کی گورنری لینا چاہتا تھا۔ عمر بن سعد اس کے لے کے آگے حسین کے مقابلے کے یہاں آ گیا اور کہنے لگا، چپ کر جا حر، ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے۔ تو حر نے کہا، جاؤ، تم نے حکومت لینی ہے تو حکومت لے لو، میرا فیصلہ یہ ہے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ مجھے کیا چاہیے؟ حر نے کہا، مجھے جنت چاہیے۔ اور جس رات امام حسین نے رات وہ عبادت والی مانگی تھی نا، حر آپ کے خیمے کے اندر گیا تھا، پاؤں پکڑ کہنے لگا، معاف کر دیں، مان جائیں، مان جائیں، اب بھی مان جائیں۔ جب امام حسین نے کہا، حر ہم نے تجھے فیصلہ سنا دیا تھا، ہر کام ہو سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، بیعت یزید ہو نہیں سکتی۔ حر نے جب سارے لشکر کو ٹھکرا دیا اور گھوڑے پہ ایڑی لگائی، امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ امام حسین کے لشکر کے اندر آ کر پتہ کیا کہتا ہے؟ پاؤں پکڑ لیے اور پاؤں پکڑ کے کہتا ہے، حسین ہے نواز رسول، مجھ سے خطا ہو گئی لیکن میں سنبھل گیا، مجھے جنت اور دوزخ گویا کہ دکھی، میں نے فیصلہ کر لیا، میں دوزخ میں نہیں جنت میں جاؤں گا۔ میں نے ان کے لشکر کو چھوڑ دیا، ان کے گروپ کو چھوڑ دیا اور آپ کے گروپ کے اندر آ گیا۔ پاؤں پکڑ کے کہنے لگا، بس اتنا بتا دیں، اگر جان قربان کر دوں تو میری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ حر بن یزید بن ناجیہ کہنے لگا، اے حسین، اے نواسہ رسول، مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے آپ کو روکا، میں آپ کو روکتا رہا، میں آپ کے مقابلے میں کے اندر بھی آ گیا، لیکن اب ہوش آ گیا مجھے، میں سنبھل گیا، مجھے بس اتنا بتا دیں، مجھے اتنا بتا دیں، کیا اگر میں آپ کے نام پر سر وار دوں تو میری خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ امام حسین نے کیا کہا؟ اے حر، تیرا نام کیا ہے؟ حر تیرا نام ہے، اور حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد جا، پھر آج سے تو آزاد ہی ہے۔ مطلب کس سے آزاد ہے؟ جہنم سے آزاد ہے۔ ادھر عمر بن سعد نے دیکھا، شمر نے دیکھا، حر نے پارٹی بدل لی، حر نے کیا کر لیا جی؟ لشکر بدل لیا۔ حر نے یزید کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر کے اندر چلا گیا، صفوان کو بھیجا، او صفوان جا، حر کو سمجھا، تو دانا ہے، تو عقل مند ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے پتہ نہیں ہے وہ امیر شام ہے یزید، تو یزید کا لشکر چھوڑ کر حسین کی طرف چلا گیا ہے، تو واپس پلٹا، اور حسین کو بھی چاہیے یزید کی بیعت کر لے۔ تو پھر حر نے کیا کہا؟ حر نے کہا، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام؟ تو کیا ہے اور کیا ہے وہ تیرا امیر شام؟ کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، تو بھی نمک کا حرام ہے، وہ بھی نمک کا حرام، او بے ادب یزید، کجا اور کجا امام، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے، کیوں چھوڑ کر دین فوج میں گمراہ کے آؤں، حاکم کو ہنساؤں میں محمد کو رلاؤں؟ یہ حر نے کہا، اور آگے بھی بولا، کیا میں حاکم دنیا کا تو احساس کروں، حاکم دنیا کا تو میں احساس کروں، اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں۔ تو یہ کہا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایڑی لگا کر آپ کے لشکر کے اندر آیا اور آ کر کہنے لگا، میری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ آپ مانیں گے، جا، تیرا نام حر ہے تو پھر آج سے حر ہی ہے، تو دوزخ سے بھی حر ہے اور عذاب سے بھی حر ہے، قبر کی تنگی سے بھی حر ہے، ہر مصیبت سے بھی حر ہے۔ جان جب تو دے گا نا تو شہید کہلائے گا، اور شہید سیدھا جنت میں جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کیا؟ پھر اس نے لڑتے لڑتے سب سے پہلے حر نے کیا کر دی؟ اپنی جان دے دی، جان لٹا دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ تو پھر جب صبح کے وقت جنگ کا تبر بنا، سب سے پہلے حر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا،
اور اسی لشکر اندر اور دیگر صحابہ کرام کی اولادیں باقی نے بھی اپنی جان کے کیا کر دیے؟ نذرانے پیش کر دیے. ایک ایک کر کے کیا ہوتا گیا؟ یہ قربان ہوتا چلا گیا. حضرت ایک انہی جان نثاروں میں ایک تھے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی آپ کے لشکر کے اندر آئے تھے اور ان کی شادی کو 16-17 دن ہوئے اور ماں نے کہا بیٹا آج رسول کے نواسے کے اوپر، زہرا کے لال کے اوپر مشکل وقت ہے، تیری شادی کو اگرچہ 17 دن ہوئے نا، میری تمنا یہ ہے کہ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے تجھے اس لیے پالا، تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرا سہارا بن کے میرا بڑھاپے کے اندر کیا کرے گا؟ خیال رکھے گا. لیکن میں اپنے بڑھاپے کی ساری تمنائیں زہرا کے لال کے اوپر وار دیتی ہوں، اور وہ نواسہ رسول سے بڑھ کر نہیں ہے. جا آج جان قربان کر دے نواسہ رسول پر، تیری ماں آج بھی تجھ پہ راضی ہوگی، قیامت والے دن بھی کیا ہو جائے گی؟ راضی ہو جائے گی. آپ نے ماں سے عرض کی ماں میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک عورت ہے، ایک میری دلہن، میری بیوی، اس کی زندگی، اس کی تمنا، اس کی آرزویں بھی میری ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ذرا میں اس کے پاس جاؤں، اس کو تسلی دوں. ماں نے کہا بیٹا تو اس کے پاس جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے روک دے. ماں جانا پڑے گا، میں جاؤں گا، مجھے امید ہے وہ روکے گی نہیں. اپنی بیوی کے پاس ہے، 17 دن ہوئے ہیں شادی کو. بیوی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج زہرا کے لال کے اوپر مشکل وقت ہے، حسین کے اوپر مشکل وقت ہے، آج میں نے جان ان کے نام پر وارنی ہے، ان پر خود کو قربان کرنا ہے. اب تو بتا کیا کہتی ہے؟ وہ بیوی بھی کیا تھی؟ اس کی بیوی تھی، نیک بیوی تھی. کہنے لگی کہ اگر تو حسین کے سر پر ان پر اپنی جان وار رہا ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتی. یہ سعادت مندی ہے. لیکن ایک وعدہ کر، جب تو شہید ہوگا، جان وار دے گا، شہید ہوگا اور جنت میں لے جانے کے لیے تیرا حوریں استقبال کر رہی ہوں گی، حوریں تجھے جنت کی طرف بلا رہی ہوں گی، مجھ سے وعدہ کر جب تک میں نہ آؤں گی جنت میں نہیں جائے گا، میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا. اور یہ وعدہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو لینا چاہتی ہوں. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا کہ مجھے منظور ہے. آپ بھی امام حسین کی بارگاہ میں، آپ کی والدہ بھی امام حسین کی بارگاہ میں، آپ کی بیوی بھی امام حسین کی بارگاہ میں. سب سے پہلے والدہ بولی اے حسین یہ میرا بیٹا ہے، اس کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا، میں نے اس کے پیار کے ساتھ پالا، میں نے یہ سوچ کے پالا یہ میرا ساتھ دے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مجھ ماں کا خیال رکھے گا. لیکن حسین تیرے اوپر مشکل وقت آ گیا ہے، میں اپنے بیٹے کو تیرے نام پر قربان کرتی ہوں، مجھے سارا بڑھاپے کا نہیں چاہیے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. تو ایسا کر میرے بیٹے کو قبول کر اور جہاد میں جانے کی اجازت دے دے. یہ ماں امام حسین سے اپنے بیٹا قربان کرنے کے لیے منتیں کر رہی ہے. بیٹا کیا جو جس کا باپ نہیں ہے، بچپن میں پالا کس لیے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اور آج وہ مقام آیا کہ امام حسین سے خود ماں کہہ رہی ہے حسین اگر اجازت دے تو میں اپنے بیٹے کو تیرے پر قربان کر دوں. حسین نے دوسری طرف بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی، اے میری بیٹی تو اپنے آپ کو سنبھال، میرا ہاتھ تیرے سر کے اوپر ہے. ابھی تیرا شوہر جب شہید ہوگا تو حوریں اس کا استقبال کریں گی اور حوریں تیری قسمت کے اوپر رش کریں گی کہ یہ غازی کی بیوی آ رہی ہے، یہ شہید کی بیوی آ رہی ہے، تو صبر کا مظاہرہ کرنا. وہ بیوی امام حسین نے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہے، کہ علی مجھے منظور ہے لیکن میری شرط ہے جب اس کو جنت میں حوریں لے جانے لگیں گی تو بغیر میرے جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ وعدہ کر کے جائے. اس نے وعدہ کیا کہ اے اللہ کے نبی کے نواسے میرا وعدہ ہے میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے کر جاؤں. تو پھر کیا ہوا؟ جب وعدہ ہو گیا وہب بن عبداللہ کے امام حسین نے کیا دیا؟ اجازت دی. اس نے اپنے سر پر کیا بند پہنی؟ وہ جنگی جو ہوتی ہے، ہاں جی، زرہ پہنی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں تلوار پکڑی، نیزہ پکڑا اور چل دیا میدان کے. جب میدان کے اندر گئے نا، میدان میں لڑنا شروع کیا، ایک کو مارا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو، ایک ایک کر کے ساروں کو واصل جہنم کیا. اور جب 20 کو واصل جہنم کر کے واپس خیمہ کے اندر آئے، ماں شہیدے کے اندر ہے اور بیوی اس کو دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر کس طریقے سے لڑ رہا ہے. ماں کے پاس آ کر کہنے لگا ماں اب تو راضی ہے نا؟ ماں کہنے لگی میں تجھ پہ راضی ہوں لیکن کام ایسا
ایسا کر کے شہید ہو جا اور میں بھی شہید کی والدہ کہلاؤں۔ بیٹا دوبارہ گیا، بیوی کے پاس آیا، بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بیوی کہنے لگا کیا تو نے مجھے خوشی کے ساتھ اجازت نہیں دی؟ میں اللہ کے رسول کے نواسے پر اپنی جان قربان کر دوں، باخوشی تو نے اجازت نہیں دی؟ کہ میں باخوشی اجازت دی ہے، لیکن آنسو تھم نہیں رہے۔ واپس مقابلے کے اندر گئے نا تو لڑتے رہے۔ یک بار جب حملہ ہوا تو گھوڑے سے نیچے گرے تو دشمنوں نے سر کاٹ کر نا خیمے کے اندر پھینکا۔ اور دیکھیں ماں نے کتنی استقامت کا مظاہرہ کیا، بیٹے کے سر کو گود میں رکھ کر کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا میں تیرے اوپر آج بھی راضی ہوں، تیرے اوپر کل بھی راضی ہوں۔ پھر بیوی کے گود کے اندر سر آیا نا تو بیوی خون بھی صاف کرتی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے تھے، خون صاف کرتی رہی اور کہتی رہی لے او یار حوالے رب دے لمبی پئی جدائی، رب ملایا تو پھر ملیں گے اور امید نہ کائی، لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دنہ دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان دے۔ بیوی نے یہ جملے کہے، سر جھکا، بیوی کی روح بھی پرواز کر گئی، اللہ نے اس کو بھی جنت عطا کر دی، اس کو بھی جنت عطا۔ یہ ہوا کیسے؟ آل رسول کے اوپر جان قربان کر دینے سے۔ مولانا صاحب کرام، رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ اپنی زبان حال سے انہیں فرما دو کہ لا أسألكم علیہ اجرا، میں تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، لا أسألكم، میں تم لوگ سے کسی چیز کا بھی سوال نہیں کرتا، کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، بس اتنا ہے کہ میری آل سے کیا کرنا؟ محبت رکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان حال سے اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرما کر یہ کہلوایا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کے اجر نہیں چاہیے تم لوگوں سے۔ آواز کم کر دیں، آواز کم کر دیں، بیس اس کو کم، بیس کم کر دیں کہ میں تم لوگ سے کسی چیز کا بھی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، بس اتنا ہے کہ میری آل سے کیا کرنا؟ محبت کرتے رہنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی محبت کی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی تھی، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو ان سے محبت فرما، اور ان لوگوں سے بھی جو تا قیامت آتے رہیں گے جو ان سے محبت کرے مالک تو ان سے بھی کیا کر؟ محبت فرما۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں سے جو محبت کی وہ بالکل عیاں اور ظاہر تھی، اور امت کو بھی اور امت کے بھی ان نواسوں سے اور اپنے گھر والوں سے محبت کرنے کا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ اہل بیت طہار کی فضیلت پر بات کریں تو وہ بے شمار احادیث پاک، قرآنی آیات بھی اس کے اوپر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت طہار کو بے پناہ مرتبہ، بلند اور عالی شان مقام اللہ رب العالمین نے فضیلتیں عطا کی ہیں۔ لیکن ہمارا جو چل رہا ہے گفتگو، ہماری جو بیان چل رہا ہے وہ کربلا کے واقعے کے حوالے سے، اور اس میں جس استقامت کا مظاہرہ کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے، اور پھر ہمیں یہ جو درس دیا کہ ظالم کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا بلکہ ظلم کا مقابلہ کرنا ہے اور ظلم کو مٹانا ہے، ظلم کا ساتھ دے کر، ناحق اور باطل کا ساتھ دے کر
برائیوں کو پروان نہیں چڑھانا بلکہ برائیوں کی سرکوبی کرنی ہے اور نیک بندوں کا نیکوکاروں کا ساتھ رکھنا ہے اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے چاہے جان کا نذرانہ کیوں نہ پیش کرنا پڑے تو اس سے کبھی بھی دامن نہیں چرانا. ہمیشہ اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے اپنے جان و مال اپنے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار رہنا ہے. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کے بعد آپ جب شہید ہو گئے تو سارے رفقا ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے تھے. تو پھر آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی باری جب آئی تو اس میں صاحب تبری نے ابن اسیر نے جو لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما جب مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے اور سارے حالات تو سامنے تھے کس طریقے سے وہ آپ کی جانوں کے در پہ تھے اور صرف ان کا ایک ہی مطالبہ اور اس پر زور پکڑے ہوئے تھے کہ آپ بیعت کر لیں لیکن آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے تھی. تو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے چچا جان آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جا کر ان دشمنان اسلام کا مقابلہ کروں اور آپ کے نام پر اپنی جان کو کیا کر دوں قربان کر دوں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بھتیجے کو ایک نگاہ دیکھا تو اپنی بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی اور آپ فرمانے لگے اپنے بھتیجے کو کہ اے میرے بیٹے میں اپنے بھائی کی نشانی کو قربان نہیں ہونے دوں گا. تو چلا جا میں تجھے کبھی بھی قربان کیونکہ تو میرے بھائی حسن کی یادگار ہے. تو کیا ہوا جب امام حسن رضی اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو یہ کلمات کہے نا کہ میں تجھے قربان نہیں ہونے دوں گا تو میرے بھائی حسن کی یادگار ہے جا تو چلا جا اپنی ماں کے پاس چلا جا میں تجھے قربان نہیں ہونے دوں گا. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ چچا جان میرے والد نے ایک تعویذ میرے بازو کے ساتھ باندھا تھا اور وقت رحلت مجھے یہ وصیت کی تھی اے بیٹا قاسم اگر تیرے اوپر یا گھر والوں کے اوپر کبھی مشکل وقت آ جائے نا تو یہ تعویذ کھولنا اور اس کو پڑھنا تیری مشکل کیا ہوگی آسان ہوگی. تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام سے عرض کی کہ اس دن سے اور آج کے دن سے اور ان حالات سے زیادہ کٹھن حالات نہیں ہے اور اس وقت سے زیادہ کوئی مشکل وقت نہیں ہے. آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ تعویذ کھولوں اور آپ اس کو پڑھیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ چلو کھولو اس کو. تعویذ اتارا جب کھولا تو کھولا وہ تعویذ نہیں تھا. جب کھولا تو اس کو باقاعدہ ایک رکا تھا ایک خط تھا اور خط جب کھولا گیا اس کو جب پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے بیٹے قاسم ایک وقت آئے گا جب تیرے چچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مشکل وقت آئے گا جان قربان کرنے کا وقت آئے گا تو اے میرے بیٹے تیرے والد کی تجھے یہ وصیت ہے اور نصیحت ہے کہ چاچا پر جان قربان کرنے میں آگے آگے رہنا ان کا ساتھ دینے میں ان کی حمایت کرنے میں اور ہر مشکل میں ان کا ساتھ دینے کے اندر آگے آگے رہنا چند قدم آگے ہی چلنا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ خط پڑھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ فرمانے لگے اے میرے بیٹے اب تیرے والد کی یہ نصیحت آ گئی ہے تو اب میں تجھے روک نہیں سکتا جا میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہو جا. تو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس گئے نا تو اپنی ماں کے پاس گئے. ماں نے کہا بیٹا تو ابھی حیات ہے زندہ ہے لیکن اگر تو اپنے چچا کے اوپر قربان ہو جائے تو میں بھی اپنے آپ کو کیا سمجھوں گی شانوں والی عظمتوں والی اور
शहीद की माँ समझूंगी। हजरत कासिम बिन हसन रजी अल्लाह ताला अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा जान मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। घोड़े के ऊपर सवार हुए मैदान कारज़ार में जाने लगे। माँ ने पीछे से बुलाया, ए बेटा कासिम जरा वापस आ जा। हजरत कासिम वापस आए ना तो आकर कहने, माँ क्या हुआ, जाने नहीं देना चाहती, इरादा बदल गया, प्रोग्राम बदल गया। कहने नहीं नहीं बेटा इस तरीके से ना जा, बल्कि अल्लाह की राह में जान कुर्बान करनी है तो फिर जरा सच धज के जा, दूल्हा बन के जा फिर। और हजरत ज़ैनब के पास माँ ले आई हजरत कासिम बिन हसन को। हजरत ज़ैनब के पास आकर कहने लगे, ज़ैनब मेरे बेटे को जरा सजा दे, मेरे बेटे को जरा नहला दे, मेरे बेटे को दूल्हा बना दे, आज मेरा बेटा जान कुर्बान करने के लिए जा रहा है, शहीद होने के लिए तैयार है। और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना हजरत कासिम को क्या किया, दूल्हा बना दिया, सजा दिया, सुरमा लगा दिया। जब तैयार हो गया हजरत इमाम हुसैन के पास आई और एक अमामा शरीफ भी साथ लेकर आई। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा अर्ज करने लगी कि ए मौला हुसैन, ये मैंने अपने सरताज हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमामे शरीफ को बड़े संभाल कर रखा है और आज ये वक्त आ चुका है, मैं ये चाहती हूँ कि ये अमामा शरीफ मेरे शहजादे के सर पर उसके वालिद गिरामी का अपने हाथों से बांध दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने वो अमामा शरीफ लिया अपने भाई हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और अपने भतीजे हजरत कासिम बिन हसन के सर पर वो अमामा शरीफ सजाने लगे। अमामा शरीफ बांध दिया गया, दूल्हा बांध गया, सज गए, तलवार पकड़ी, मैदान कारज़ार में माँ देख रही है। अब कनेक्शन देखिएगा किस तरीके से बनता है, तार देखिए किस तरीके से जुड़ती है। जब हजरत कासिम बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला जब मैदान कारज़ार में लड़ने के लिए गए ना, तो जब वो हमला आवर हुए और आप भी गया जब लड़े तो एक एक को करके आपने क्या कर दिया, काट दिया, सफों की सफे क्या कर दिया, आपने वासले जहन्नम कर दी। और जब कई लोगों को वासले जहन्नम कर दिया तो वापस मुड़ के आए और आकर कहने लगे, ए मेरी फूफी जान, ए मेरी अम्मी जान, जरा देखिए देखिए यजीद का लश्कर तो बड़ा ही बुज़दिल है, आपका बेटा और आपका भतीजा। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अर्ज़ करने लगा, देखिए यजीद की सफों को किस तरीके से तहस नहस करता जाए। वापस गए, वापस जाकर दोबारा जंग शुरू हुई, दोबारा लड़ने लगे ना जब, तो हजरत कासिम बिन हसन को प्यास जब सताने लगी तो वापस मुड़कर आए और आकर कहने लगे, चचा जान, इन लश्कर वालों से मैं अकेला निमट लूंगा और मैं इनको अकेला देख लूंगा, बस अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए तो किसी और की जरूरत नहीं है, अकेला कासिम बिन हसन इनको बिछाड़ने के लिए काफी है, इनको तहस नहस करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। अब दोबारा वापस गए, जब वापस गए ना तो फिर कनेक्शन किस तरीके से जुड़ा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टीले के ऊपर चढ़कर आप देखने लगे कासिम बिन हसन की बहादुरी को और जिस तरीके से वो दुश्मनाने इस्लाम का बेड़ा गर्क कर रहे थे और उनको हलाक और बर्बाद और तबाह और वासले जहन्नम कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन टीले के ऊपर चढ़कर देखने लगे और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खेमे के दरवाजे से इमाम हुसैन को देखने लगी और आपकी वालिदा कासिम बिन हसन की वालिदा खेमे के अंदर बैठकर जाए नमाज बिछाया हुआ, देखे माँ है और जाए नमाज बिछाकर ज़ैनब को देख रही है। माँ ज़ैनब को देख रही है, ज़ैनब इमाम हुसैन को देख रही है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कासिम बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख रहे हैं कि किस तरीके से जंग हो रही है। अचानक जब जंग होते होते ना, जब देखा कि काबू में नहीं आ रहा तो अमर बिन साद ने अर्ज़क को कहा, ए अर्ज़क, तू तो 1000 दिनार महाना तनख्वाह लेता है बैतुल माल से और तेरी पहलवानी का चर्चा है, और जा इस बच्चे के मुकाबले में जा और इसको क्या कर दे, शहीद कर दे, वगरना आज ये हमारे जन और अतफाल को यतीम और बेवा बना देगा, जा इसका मुकाबला कर। अर्ज़क जो बड़ा पहलवान था, बड़ा बहादुर था और जिससे अपने ऊपर बड़ा गुरूर था, कहने लगा कि मैं इस बच्चे के मुकाबले में नहीं जाऊंगा, इसके मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है और मेरी हतक है। हजरत कासिम बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरीके से लड़ रहे थे ना, अमर बिन साद ने कहा, तू इसे देख नहीं रहा, ये किस तरीके से अपनी बहादुरी के जौहर दिखा, तो इसको बच्चा कह रहा है, इसके मुकाबले में जा तो सही, तुझे पता चल जाएगा ये बच्चा है, ये हैदर कर्रार का शेर है। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हसन का नूरे नजर है और हजरत हुसैन का भतीजा है, तुझे पता नहीं इनमें वो ताकत है कि 1000 बंदा भी इनके मुकाबले में आए।
تو ساروں کو تہس نہس کر دے، تو بہانے مت بنا، جا اس کا مقابلہ کر۔ ازک کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا، اپنے بیٹوں کو پہلے بھیجوں گا، اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا، میرے بیٹے اس کا مقابلہ کریں گے۔ بیٹوں کو بھیجا، بیٹوں کو کیا مقابلہ کرنا تھا؟ امام حسن کے شہزادے نے جب اس کے بیٹے آئے تو کسی کی گردن کو اڑا دیا، اور کسی کے سینے میں نیزہ مارا تو پار کر دیا، اور کسی کی کمر پر تلوار ماری تو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا، ایک ایک کر کے بیٹوں کو بھی واصل جہنم کیا۔ اب عمر بن سعد کہنے لگا تجھے پتہ چلا شہزادے کی بہادری کا؟ جا، اگر تو نہیں گیا تو اسی طریقے سے ہمارا پورا لشکر تباہ ہو جائے گا، لیکن حسن کا شہزادہ واپس غازی بن کے جائے گا۔ جب وہ ارزق نے دیکھا میرے بیٹوں کو بھی کیا کر دیا، واصل جہنم کر دیا، اب وہ میدان کے اندر آیا، آ کے کہنے لگا او شہزادے تجھے پتہ نہیں ہے میری بہادری کا شعرہ عرب و عجم کے اندر ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میں کسی کے ساتھ لڑتا ہوں تو ایک سیکنڈ میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں، میرا تجربہ میری بہادری کو سب جانتے ہیں، تو میرا مقابلہ کرے گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تجھے اپنے تجربے پر ناز ہے، تجھے بہادری پر ناز ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے صدقے سے ہمیں بہادر والوں کا گھر عطا کیا ہے، اور بہادری کی مثالیں ہمارے خاندان سے ملتی ہیں۔ تو تجربے کاری کا تانا دیتا ہے، تجھے تو اپنے گھوڑے کی زین، اپنے گھوڑے کی اوپر بیٹھنا بھی نہیں آتا، اور اس کی رکابوں کا بھی تجھے ہوش نہیں ہے، رکاب کدھر جا رہی ہے، تیرا پاؤں کدھر جا رہا ہے۔ وہ نیچے جھکا رکاب دیکھنے کے لیے، تو آپ نے وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ آخر کا عمر بن سعد نے کہا کہ اس کے اوپر برابر کیا کرو، حملہ۔ جب سارے حملہ کرنے لگے تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا، آپ کا جسم مبارک جب چھنی ہو گیا نا، نیزوں سے، تلواروں سے، تیروں سے چھنی ہوا، گھوڑے سے نیچے آئے۔ جب گھوڑے سے نیچے گرے آپ شہید ہوئے تو ٹیلے پر امام حسین دیکھ رہی ہیں، دروازے میں حضرت زینب دیکھ رہی ہیں، اور جائے نماز پر بیٹھی ماں حضرت زینب کو دیکھ رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے جب تال جڑ رہی ہے تو جیسے حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے گرے، امام حسین ٹیلے سے پھسلے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اندر کیا ہو گئی، ہل گئی، آپ حرکت کے اندر آئیں، اور ماں پھر کیا ہوگی، سجدے کے اندر گر گئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تو نے میرے لال کی قربانی کو کیا کر لیا، قبول کر لیا۔ حضرت قاسم شہید ہوئے تو علی اکبر کی باری ہے، علی اکبر باپ کی بارگاہ میں، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے، اور علی اکبر وہ ہے کہ مدینہ والوں کو جب میرے آقا کی یاد آتی تھی نا، میرے آقا کی، اس کو شبیہ مصطفیٰ کہتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشبیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے ساتھ جس کا حسن میچ کرتا تھا نا، وہ شہزادہ علی اکبر تھا۔ اور مدینہ والے جب میرے آقا کی زیارت کو ترس جاتے اور ان کا دل چاہتا کہ حضور کے حسن و جمال کو دیکھیں، حضور کی زیارت کریں، تو پھر وہ امام حسین کے پاس آتے اور آ کر عرض کرتے حسین ذرا علی اکبر کی زیارت تو کروا دے، علی اکبر کی زیارت کروا، ہم نے حسن مصطفیٰ کے مزے لینے ہیں، اور حسن مصطفیٰ سے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو مستفید کرنا ہے۔ تو علی اکبر کی زیارت کر دے تو انہیں حسن مصطفیٰ علی اکبر کے چہرے میں نظر آتا، اور یہ تھی علی اکبر۔ باپ کی بارگاہ میں جب آئے، آ کر عرض کرنے لگے ابا جان اب میری باری، میں جاؤں گا، میں آپ کے نام پر جان قربان کر دوں گا۔ اب 18 سال کا نوجوان خوبصورت حسین و جمیل بیٹا اب امام حسین سے شہید ہونے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے، ابا جان مجھے شہید ہونے کی اجازت دے، مجھے میدان کارزار میں اس میدان کے اندر جانے دیں، میں دشمنوں کو دیکھوں گا اور میں دشمنوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کو اجازت دی، اور جب شہزادہ علی اکبر میدان کارزار میں گئے تو عمر بن سعد چیخ کر آپ کے چہرے کو جب دیکھا نا تو شمر سے پوچھنے لگا شمر یہ کون ہے جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، حسن و جمال بے مثال ہے جس کا، یہ کون ہے، یہ کس کا لخت جگر ہے؟ شمر کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے یہ حسین ابن علی کا بیٹا علی اکبر آ رہا ہے، اور کہنے لگا کہ اس کے حسن تو دیکھو، اس کا نور تو دیکھو، کتنا حسن ہے، کتنا نور ہے، اور چہرے کے اوپر کیا چمک ہے، شبیہ مصطفیٰ ہیں، چہرہ بھی حسن مصطفیٰ، اور آنکھیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک، زلفیں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد دلاتی تھی۔ اور اعلیٰ حضرت پھر کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ علی اکبر کو جب دیکھا تو علی اکبر رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ میں مقابلے کے لیے کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا. ادھر سے بھی مقابلہ اور ادھر سے بھی مقابلہ. علی اکبر نے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا. سب کو جب کئی کو واصل جہنم کر کے نا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دشمنوں نے نیزے مارے, تیر مارے, دور سے نشانے بنائے. جب دور سے نشانے بنائے تو علی اکبر نیچے گرے نا تو شہید ہو گئے. اور باپ جب آئے نا پہلے اس سے پہلے آئے, اور جب حضرت علی اکبر کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا نا تو علی اکبر کا جسم خون سے لت پت تھا. ہر جگہ پر تیر لگے ہوئے تھے, نیزے لگے ہوئے تھے. اور جب گرنے لگے تھے تو کہنے لگے یا بتا ہو ادرکنی, اے میرے ابا جان اب مجھے سنبھال لیجئے, اب مجھے آ کر پکڑ لیجئے. شہزادہ علی اکبر کو امام حسین نے اٹھایا اور خیمے کے اندر لے کر آئے. خیمے کے اندر جب آئے نا تو ساروں کہنے خبردار کسی نے رونا نہیں ہے, میرا علی اکبر سیدھا اپنے نانا کے پاس گیا ہے, اور میرے علی اکبر کو اگر یہاں پانی نہیں ملا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا جان حوض کوثر پر میرے علی اکبر کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, پورے پانی لے کر کھڑی ہوئی ہیں, خبردار کسی نے رونا نہیں ہے. امام علی مقام نے نا اپنے شہزادے کو قبر کے اندر قبر کھود کر لٹایا اور کہنے لگے تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی, رکھیو با احتیاط اس سے اپنے دامن میں, اے زمین 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی, اب تیرے سپرد ہے امانت حسین کی. امام علی مقام کو قبر کے اندر کیا کر دیا؟ لٹا دیا. امام علی مقام نے حضرت علی اکبر شہزادے کو لٹا دیا. اور اسی طریقے سے ایک ایک کر کے علی اصغر کی باری آئی نا تو علی اصغر کو آپ نے گود کے اندر لٹایا ہوا تھا. گود کے اندر لٹایا ہوا باہر ہے تو ایک تیر آیا جو سیدھا علی اصغر کے حلق سے گزرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا. جب بازو میں پیوست ہوا علی اکبر خاموش ہو گئے, علی اصغر خاموش ہو گئے, شہید ہو گیا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ. جب شہید ہوئے نا تو مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مولا کائنات حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مالک اگر تو اسی طریقے سے راضی ہے تو حسین بھی اسی طریقے سے راضی ہے. اگر تو علی اصغر علی اکبر کی قربانی لے کر راضی ہے تو امام علی مقام تیرا یہ حسین قربانی دے کر راضی ہے. علی اصغر کی قربانی لینا چاہتا ہے تو پھر میں پھر بھی راضی ہوں, میرا وقت آئے گا میں پھر بھی راضی ہو جاؤں گا. اور صحابی تبری نے تو حد کر دی. جب علی اصغر اور علی اکبر کی شہادت ہوئی نا تو حد کر دی. امام علی مقام نے جب دونوں کے لاشوں کو اٹھایا تھا نا تو عرض کی صحابی تبری نے لکھا, آپ فرمانے لگے, کہنے لگے سنیے گا, آپ نے عرض کی کہ کاش اے مالک آج حضرت ابراہیم میرے سامنے ہوتے تو میں ان سے کہتا, حضرت ابراہیم علیہ السلام آج اگر میرے سامنے ہوتے تو میں ان سے یہ کہتا, اے ابراہیم تو نے بیٹا ذبح کرتے وقت اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ رہی تھی, آج یہ منظر دیکھ میں کھلی آنکھوں سے اپنے بچوں کو ذبح کروا رہا ہوں, کھلی آنکھوں سے علی اصغر کی قربانی دے رہا ہوں, کھلی آنکھوں سے علی اکبر کے لاشے کو اٹھا رہا ہوں, اپنے بھتیجے کے لاشے کو اٹھا رہا ہوں, وہاب بن عبداللہ کلبی کے لاشے کو, تمام رفقا کے لاشے کو اٹھا رہا ہوں. آج اگر آپ ہوتے تو میں آپ سے عرض کرتا ابراہیم دیکھ تو نے بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی نا, میں نے آنکھیں پہ پٹی بھی نہیں باندھی, علی اصغر بھی دے دیا, علی اکبر بھی دے دیا, سارے دے دیے. سارے رفقا ایک ایک کر کے شہید ہو گئے نا, سارے اہل بیت اطہار کے شہزادے بھی جب چلے گئے. آخری بار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جب تیاری کرنے لگے نا, تیاری کر کے اپنی بہن زینب کے پاس بھی آئے. جب بہن زینب کے پاس آئے تو واپس جب میدان کارزار میں جانے لگے نا, میدان کارزار میں دشمنان اسلام کے ساتھ جب دو ہاتھ کرنے کے لیے جانے لگے تو سکینہ راستے کے اندر آگے بابا سے لپٹ گئی اپنے. ہر سکینہ آپ کی صاحبزادی تھی, چھوٹی تھی, اور جب آپ کے ساتھ لپٹی نا اور عرض کرنے لگی ہے بجان آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں میرا علی اکبر گیا بھائی واپس نہیں آیا, علی اصغر گیا واپس نہیں آیا, قاسم بن حسن گیا واپس نہیں آیا, حضرت عباس گیا واپس نہیں آئے. اے بابا جان جو یہاں سے اس میدان میں گیا واپس نہیں آیا, اب آپ جا رہے ہیں, مجھے پتا ہے آپ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے, مجھے علم ہے بابا آپ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. مجھے یہ بتائیں آپ واپس نہیں آئیں گے ہمیں مدینہ کون لے کر جائے گا, آپ واپس نہیں آئیں گے تو میں کس کو بابا جان پکاروں گی, آپ واپس نہیں آئیں گے تو میں کس کے ساتھ لیٹا کروں گی, کس کے سینے پہ لیٹا کروں گی. سکینہ کے آپ نے بازو پکڑا, اپنی بیٹی کا سکینہ کا بازو پکڑا, حضرت زینب کے پاس آ گئے.
اپنی بہن کے پاس آ کے کہنے لگے اے میری بہن زینب تو بڑی بہادر ہے، تو نے علی اکبر کو دیکھا نہیں روئی، تو نے علی اصغر کو دیکھا تو نے صابرہ ہونے کا مظاہرہ کیا، تو نے حضرت عباس کو دیکھا پھر بھی کیا رہی، صابرہ رہی۔ اے میری بہن اب وقت آ گیا کہ میری باری بھی آ گئی ہے، جب میرے لاشے کو دیکھنا تو صابرہ رہنا، میرے لاشے کو دیکھنا تو اپنے جسم کو سکون پہنچانا، واویلا نہ کرنا، گریبان نہ نوچنا، اپنے چہرے کو مت نوچنا، اور کسی قسم کی جہالیت والی رسمیں مت کرنا۔ اے میری بہن یہ میری بیٹی سکینہ تیرے حوالے ہے، اس کو کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ حضرت زینب نے باپ اس سے اپنے بھائی سے عہد کیا، سکینہ کو تھام لیا۔ اب حضرت امام حسین میدان کارزار میں جانے لگے، جب مقابلے کے لیے جانے لگے نا تو ادھر سے دشمنان اسلام نے امام حسین کو میدان کارزار میں دیکھا تو ہوا کیا، عمر بن سعد جس بندے کو بھی مقابلے کے لیے بھیجتا نا تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ عمر بن سعد نے کئیوں کو بھیجنے کی کوشش کی، لیکن ہر ایک دوسرے کو دھکے دیتا تھا کہ تو جا مقابلے کے لیے تو جا۔ عمر بن سعد نے للکار کر جب ساروں کو غیرت دلائی تو ایک مقابلے کے لیے آیا، آپ نے ایک وار کیا واصل جہنم کر دیا۔ تو جو مقابلے کے لیے آتا تو میرے امام علی مقام کا انداز کیا تھا، حضرت امام حسین اگر سر پر تلوار مارتے تو زمین تک چلی جاتی تھی، زمین تک پہنچ جاتی، پورا جسم کاٹ کے رکھ دیتے۔ اگر کسی کی گردن پر مارتے تو سر اس طریقے سے اٹھتا جس طریقے سے پتے نہیں اٹھتے ہیں، اور میرے امام علی مقام جب کسی کی ٹانگوں پر حملہ آور ہوتے تو اس طریقے سے ٹانگیں کاٹ دیتے جس طریقے سے قلم تراشا جاتا ہے۔ میرے امام علی مقام نے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر میں عمر بن سعد نے کہا کہ یک بارگی حملہ کرو، سارے مل کر امام علی، تو پھر بھی کیا ہوا، جب امام علی مقام پر سارے یک بارگی حملہ آور ہوئے تو میرے امام علی مقام نے تلوار ایسے چلائی کہ جس طریقے سے شیر بکری میں آ کر شکار کرتا ہے، آپ برابر تلوار چلا رہے تھے، اور کوئی اس جانب بھاگ رہا تھا، کوئی اس جانب بھاگ رہا تھا، ہر کوئی اپنی جانب بچا کر کیا کر رہا تھا، بھاگ رہا تھا۔ آخر میں کیا کیا، عمر بن سعد نے ساروں کو دور بلوایا اور کہا کہ نہ نیزوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ تلواروں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ برچھوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، یہ وہ شیر ہے کہ جس کا مقابلہ تلواروں سے نہیں کیا جا سکتا، نیزوں سے نہیں کیا جا سکتا، دور کھڑے ہو کر تیروں کی بارش کرو۔ ساروں نے دور کھڑے ہو کر میرے امام علی مقام پر تیروں کی بارش کی، تیر ہر جانب سے آتے تھے، تو امام علی مقام کا گھوڑا زخموں سے چورو چور ہو گیا، گھوڑے کی سکت ختم ہوگی۔ میرے امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آئے نا تو نیچے آئے تو ہر جانب سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ جب آپ بالکل نڈھال ہو گئے، گرنے لگے تو شمر آ گیا، شمر جب آیا نا تو آپ کے سینے پر بیٹھنے لگا۔ آپ نے کہا اے لعین دور ہو جائے ایک منٹ کے لیے، مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لینے دے، آخری وقت ہے، سانسیں مسافر ہو رہی ہیں اور آپ کی جان جانے لگی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دور ہٹ جا، اس حالت میں بھی مجھے اللہ کا شکر اور اللہ کی حضور سجدہ ریز ہونے دے۔ آپ سجدہ ریز ہو گئے، سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھ کر قربان جائیں امام علی مقام نے جو الفاظ کہے، رب کی بارگاہ میں جو عرض کی، اللہ کے حضور جو کلمات کہے وہ بڑے ہی دل کو چیر دینے والے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں نے سارے اپنے بیٹے اپنے بھتیجوں کے تیری راہ میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی نہیں چھپایا۔ مالک مجھے یہ بتا، میں نے علی اصغر دے دیا، میں نے علی اکبر دے دیا، میں نے اپنا پورا گھرانہ دے دیا، میری اتنی سی عرض ہے مالک مجھے یہ بتا کہ تو راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ اب میری باری بھی آ گئی، میں نے اپنی جان بھی نہیں بچائی، میں نے اپنی جان بھی تیری راہ میں لٹا دی، مالک مجھے بس اتنا بتا کہ تو راضی ہوا یا نہ ہوا۔ ادھر سے آواز آئی یا ایھا الناس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا، اپنے رب کی طرف لوٹا، اس حال میں لوٹا کہ رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو رب سے راضی ہو گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ امام علی مقام کے سر کو جب کیا کیا گیا، شمن نے کاٹا نا، تن سے جدا کیا اور اعلان ہو گیا کہ اب کیا کر دو، سروں کو نیزے کے اوپر ٹانگ دو، لٹکا دو نیزوں کے اوپر۔
تو اہل بیت اطہار اور رفقا کے سروں کو جب نیزوں پر ٹانگا گیا نا، تو پہلے سروں کی تقسیم ہوئی تھی. خولد بن یزید کے حصے میں امام علی مقام کا سر مبارک آیا تھا، اسے نیزے کے اوپر لٹکایا نا. تو جب نیزے کے اوپر لٹکایا تو ہوا کیا، سر تن سے اگرچہ جدا تھا لیکن اس وقت بھی سامعین نے سنا کہ لب حسین سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی. اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نیزے کے اوپر ہے اور قرآن مجید کی کیا کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام.